ترک حکام کا کہنا ہے کہ 59 سالہ سعودی صحافی کو استنبول میں ریاض کے کونسل خانے میں داخل ہونے کے فوراً بعد گلا گھونٹ کر ہلاک کیا گیا تھا اور اس کے بعد ان کی لاش کو ٹکڑوں میں کاٹ دیا گیا تھا۔ مقتول سعودی صحافی جمال خشوگی کے دوستوں اور خاندان نے ان کی باقیات کے لیے ایک فوری اپیل کی ہے۔ جمال کے خاندان کی طرح ہماری بھی ترجیح ہے کہ کم از کم جمال کے جسم کا کوئی حصہ واپس کیا جائے تاکہ ہم ان کی وصیت کو پورا کر سکیں، جس کے مطابق وہ چاہتے تھے کہ ان کی مدینہ میں جنت البقیع میں تدفین ہو۔ ہم چاہتے ہیں کہ پوری دنیا سعودی عرب پر دباؤ ڈالے کہ جمال کی باقیات کو پہلے تلاش کر کے ان کے خاندان کے حوالے کیا جائے، چاہے ان کے قاتلوں کا بعد میں سراغ لگایا جائے۔ اس سے پہلے جب صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے پوچھا گیا تھا کہ کیا وہ محسوس کرتے ہیں کہ سعودی حکمرانوں نے خشوگی کو قتل کر کے انہیں دھوکہ دیا ہے، تو ان کا کہنا تھا، نہیں، مجھے دھوکہ نہیں دیا گیا۔ میں امید کرتا ہوں کہ سب جلد حل ہو جائے۔ ہمارے پاس بہت حقائق ہیں، اس کے علاوہ اور بھی کافی معلومات ہیں جن کو ہم دیکھ رہے ہیں۔ انہوں نے مجھے دھوکہ نہیں دیا، شاید اپنے آپ کو دیا ہو۔ کچھ حلقوں کا کہنا ہے کہ اس وقت امریکہ کے پاس یمن کی تباہ کن جنگ بند کرانے کے لیے سعودی عرب پر دباؤ ڈالنے کے حوالے سے اچھا موقع ہے۔ یمن کے تنازع کے باعث 1,40,00,000 لوگ قحط کے خطرے سے دوچار ہیں۔ مجھے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ خشوگی کی ہلاکت سے سعودی یمن میں جنگ بندی کی بات کرنے کے حوالے سے بہت دباؤ میں آ گئے ہیں۔ واضح رہے کہ اس ہفتے وزیر خارجہ مائک پومپیو نے امریکی پالیسی میں اہم تبدیلی کی نشاندہی کی تھی اور کہا تھا کہ اب یمن میں جنگ کے خاتمے کا وقت آ گیا ہے۔